بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک نیا سلسلہ تجلیات کے نام سے لے کے آئے ہیں کہ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اصلاح نفس، معرفت نفس، احوال نفس، نفس کا سدھار، یعنی اس کو سدھارنا کیسے ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور اس طرح کی ساری جو نفس سے ریلیٹڈ آثار اور روایات ہم تک پہنچے ہیں قرآن و اہل بیت کے ذریعے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور نہ صرف نفس کے حوالے سے بلکہ ان تعلیمات کو آپ کے سامنے خصوصاً نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو نوجوانوں کی سماعتوں سے ہمیشہ دور رکھی گئی ہیں ممبر کے ذریعے۔ اور کتب میں ظاہر ہے کتب سے ہی آپ کی خدمت میں ہم استفادہ پیش کرتے ہیں، لیکن کتب بینی کا جو آج حال ہے وہ بھی قابل افسوس ہے۔ ایک تو پہلے ہی کتب بینی کا کوئی یہاں پہ رجحان نہیں ہے، جو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے، جہاں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم یا علم دوست جو گھرانے تھے وہ اپنی گھروں میں لائبریریوں کے لیے ایک جگہ مختص کرتے تھے، کوئی الماری، کوئی خانہ، کوئی اس طرح کی چیز کہ جہاں پہ کتب پڑھی ہوتی تھی، اور فارغ اوقات میں کوئی بھی دنیاوی مضمون ہو یا مذہبی مضمون ہو، کتب ضرور پڑھتے تھے، کتب سے رابطہ رکھتے تھے۔ تو وہ بالکل ختم ہو گیا، اب رہ گیا ممبر۔ تو ممبر کی زبوں حالی کا آپ کے سامنے کیا اظہار کرنا، آپ خود اس کے وکٹم ہیں، خود گواہ بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، وکٹم بھی ہیں اور یا آپ دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا آپ ہماری طرح اس کی زبوں حالی پہ اور جو وہاں سے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر سڑتے کڑتے ہیں، وکٹم ہیں متاثر ہیں یعنی کہ، اور یا آپ اس رنگ میں رنگے گئے ہیں، جو ممبر سے سننے کو مل گیا اس کو دین سمجھ لیا، اسی کو احسان سمجھ لیا جو مکتب پہ چڑھا دیا، اور اسی کو کافی اور شافی سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، مطلب جو ظاہر سر پہ امامہ ہے، شانوں پہ ابا کبا ہے، فلانے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، کمی ہیں، نجفی ہیں، حجت الاسلام والمسلمین ہے، تو ایسے تو کوئی بات نہیں کریں گے نا، کسی لاجک کے تحت ہی کریں گے، پیچھے کوئی ثبوت ہوگا تو کوئی اوتھینٹسٹی ہوگی بات کی، تو بس سنا، فضائل ہے تو فضائل کے اوپر نعرے لگا لیے، مصائب ہے تو آنسو بہا لیے، تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ واپس آ گئے۔ یہ جو ہماری روش ہے، یعنی وہی بات جو سننے کا معیار ہے، جو ہم نے سیٹ کر لیا ہے، اور پڑھنے والوں نے ہماری نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی ہمارے بزرگوں کی محنتیں کام آ گئی ہیں، یہ قوم اب واہ واہ اور ہائے ہائے پہ لگ چکی ہے، اور یہ قوم کو جو بیچنے کی بہترین چیز ہے وہ قصے کہانیاں ہیں، چاہے فضائل کی صورت میں ہوں تو چاہے مصائب کی صورت میں ہوں اور یہی بس ان کے ذہنوں میں یہی ڈال دو کہ یہی عنوانات ہیں شیعت کے۔ شیعہ ایک علیحدہ سے گروہ ہے، شیعہ جو ہے وہ عام مسلمین والے حکم اس پہ نہیں لگتے، عام احکام جو ہیں عام مسلمین کے لیے ہیں، دیگر مسلمین کے لیے ہیں، دیگر برادران اور خواہران کے لیے ہیں، لیکن جو علی ولی اللہ پڑھ کے شیعت میں آ جائے گا وہ ان سب چیزوں سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ ایسا زبانی کہا جائے یا نہ جائے، عملی طور پہ پیش ایسا ہی کچھ کیا جا رہا ہے تو اس لیے جو نوجوان ہیں جو اس زیر اثر، اس پراپوگنڈے کے زیر اثر، تبلیغات تو میں نہیں کہوں گا، پراپوگنڈا کہوں گا، اس کے زیر اثر جوان ہوئے، انہوں نے گنے چنے عنوانات اپنے لیے مختص کر لیے سن کے، مطلب جملہ یا عالی مدد ان کی پہچان بن گیا، اور اللہ رب العزت سے دعا و مناجات، اللہ رب العزت کے آگے حاجات پیش کرنا، سجدہ ریز ہونا، اللہ رب العزت کی جناب اس سے طاقت سے، قوت سے خائف ہونا، ڈرنا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز مناجات کی صورت میں کرنا، یہ بالکل ہی ان کے لیے ایک اجنبی چیز ہے۔ ان کے لیے جو مانوس چیز ہے، جو ان کے لیے اپنی چیز ہے، اپنائیت والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مولا تنو آباد رکھن، مولا تنو سلامت رکھن، مولا حسین تنو کار دے، غازی شہنشاہ تنو زیارتاں دے بلائے، بی بی تنو اے دے دن، یہ چیزیں ان کے لیے منحوس ہیں، اپنائیت ہے ان میں۔ جہاں یہ جملے ہوں گے وہ ماحول، وہ گھر، وہ حلقہ احباب، وہ مجلس، وہ محفل، وہ ان کو اپنی لگے گی۔ جہاں پہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت تجھے زندگی دے، اللہ رب العزت تجھے ترقیاں دے، اللہ تجھے اولاد دے، وہ ان کے لیے معذرت کے ساتھ پھر اپنائیت نہیں، وہ اجنبیت ہے، اور وہ ایک دوسرا فرقہ جو ہمارا برادران اسلامی کا ہے،
اہل حدیث برادران جن کو وہابیہ کہا جاتا ہے ان کو وہ لگے گا کہ جناب یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی بات کرتا ہے، یہ اللہ سے مانگنا کا بات کر رہا ہے جی، اور اس میں اور اس میں پھر ان میں کیا فرق رہ گیا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہ تو منکر ہے، مکسر ہے، فلانا ہے، ٹنگنا ہے، یہ کر کے جناب اس طرح کی ذہن سازی والی اب نسل سامنے آ چکی ہے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے، کہ جن کو اللہ کی بات، اللہ سے مانگنا، اس میں وہابیت نظر آتی ہے، اس میں ابن تیمیہ جناب سرکار نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں وہ ایک موصوف ہیں کہ جنہوں نے یہ اللہ سے مانگنے والی بات پہ بڑا تمسخرانہ انداز میں کہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی جی، اللہ ہی اللہ اللہ، یہ اسی سٹائل میں انہوں نے کہا تھا جی، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کرو، یہ تو ابن تیمیہ والی بات ہے۔ تو پھر میں اکثر جنہوں نے مجھے ان موصوف کی آڈیو بھیجی تھی، تو میں نے ان بھائی کو یہی کہا تھا کہ پھر جناب ان سے کہیں کہ مبارک ہو، اگر اللہ سے مانگنا اور واسطہ اور وسیلہ ان کا پیش کرنا، مانگنا صرف اللہ سے، یہ ابن تیمیہ کے وہ آثار ہیں یا جرثومے ہیں، تو پھر آئیے صحیفہ کاملہ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ پھر وہاں تو ہمیں ابن تیمیہ کے نظریہ نظر آ رہا ہے، وہاں تو وسیلہ ہی پیش کیا جا رہا ہے، مانگا اللہ سے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے پراپوگنڈوں کا شکار جو نوجوان ہیں، ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں اجنبی لگتی ہیں کہ جب ان کو پیش ہی نہیں، روشناس ہی نہیں کرایا گیا ان کے سامنے، یہ چیز، یہ باب کھولے ہی نہیں گیا، دروازہ کھولے نہیں گیا، تو ظاہر اچانک وہ کھولے گا تو وہ ان کو وہابی لگے گا، ان کو دیوبندی برادران میں سے کوئی لگے گا، اہل حدیث برادران میں سے لگے گا، یا ان کو مکسر اور خارجی اور ناسبی لگے گا، یا ان کو جناب علامہ ابن تیمیہ لگے گا کہ جناب یہ تو ان کے نظریات اور افکار ہیں، کیونکہ خود پڑھا نہیں ہے، خود سنا نہیں ہے، خود تحقیق نہیں کی، خود جستجو نہیں کی۔ تو یہ ہمارا جو الحمدللہ ایک سلسلہ ہے تجلیات کا، یہ انہی موضوعات کے اوپر چن چن کے وہ موضوعات سامنے لائے جائیں گے کہ جو آپ کو ممبر سے سننے کو نہیں ملتے۔ وہ الگ بات ہے، وہاں آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، یا آپ کو بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی تقاضے کے، بغیر کچھ خرچ کیے جی، صرف نیٹ کے وہ ایم بیز ہیں جو آپ کے یہ ویڈیو دیکھنے پہ، وہ آپ کو فری میں یہاں پہ یہ مواد ملتا ہے، آپ پھر بھی راضی نہیں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں جی، ہم تو رضا الہی کے لیے جو ہے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بات، یہ پیغام، یہ درس قرآن، یہ درس اہل بیت آپ تک پہنچ جائے، آپ کے فہم میں آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل چیز کیا ہے، تو اصل بات کیا ہے۔ تو یہ تجلیات کا جو سارا سلسلہ ہے، اس کی جو ابتدا ہم جس درس سے، جس موضوع سے، جس عنوان سے کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے خوف خدا، اور اس کو ہم نے جو آپ نے ٹائٹل پہ دیکھا، ہم نے عنوان دیا ہے خوف خدا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ خوف خدا ضروری ہے، یہ میرے امام نے مجھے سمجھایا ہے، یہ تعلیمات میرے امام کی مجھ تک پہنچی ہیں، اور میرے امام تک نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید سے پہنچی ہیں جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار سے آل محمد تک پہنچی، اور آل محمد کے ذریعے آج یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ خوف خدا ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو آیت اللہ سید ذبیح اللہ سلامی نے جو اس بابت روایات اور اثار اکٹھے کیے ہیں، احادیث اکٹھی کی ہیں، اور کچھ آیات قرآنی ضمن پیش کی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ میں بندہ حقیر سب سے زیادہ محتاج ہوں اپنی اصلاح کا۔ اس کے بعد میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ صرف سن کے درود پڑھ لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، کومنٹس میں ماشاءاللہ جزاک اللہ کہہ دیا، اس سے بات اب آگے کی ہے، اس پہ غور کیجئے اور ان کو اپنائیے۔ سب سے پہلے مجھے اپنانی چاہیے، جو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے، میرے اوپر ڈبل وزن ہوتا ہے، کیونکہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، جس پہ عمل کرنے کی درخواست کر رہا ہوں، خدا نخواستہ اس میں خود پیچھے رہ گیا تو میری پکڑ جو ہے وہ نہیں مجھے چھڑا سکتا کوئی۔ اس لیے میں احتیاطاً کیا بلکہ ڈر کے یہ لفظ کہتا ہوں کہ آپ کی اور اپنی اصلاح، اور سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی۔ تو سب سے پہلے جی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت سے آغاز کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیز جنہوں نے رائے خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ سجدہ، آیت کا نشان 16، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، بے شک وہ بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں پہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اور روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ دعا جو دبے لفظوں یعنی منہ میں پڑھی جائے، یا مطلب دل میں پڑھی جائے، یا آہستہ پڑھی جائے، چپکے چپکے گڑ گڑا کے پڑھی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اچھا جی، پھر سورہ مبارکہ رحمان کہ رات کو ان کے یہ بستروں سے لگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ نازعات، ارشاد قدرت ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ یعنی اب اس میں سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے سے، یعنی اس کے سامنے جواب دے ہونے سے ڈرے گا، وہ اپنے نفس کو خواہشات سے کنٹرول رکھے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے ایک دن میں نے بارگاہ الہی کے سامنے پیش ہونا ہے، اس میں پیش ہونا ہے،
اپنے کرتوتوں کو، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو جب اس کو یہ یقین ہے کہ یہ ایسا ہونا ہے اور بالیقین ہونا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق وہ پھر اپنے نفس کی خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا جی، پھر سورہ مبارکہ نور، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں بھی وہی نتیجہ نکل رہا ہے اس آیت سے کہ جو ڈر جائے گا، جو اللہ سے خوف کھائے گا، وہ پھر اس کی نافرمانیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے ایک نہ ایک دن 80 سال 100 سال 60 سال کبھی نہ کبھی میں نے جانا ہے اور جا کے پیش ہونا ہے جی، اور روز حساب بھی قائم ہونا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا جی، سورہ مبارکہ الملک کی آیت نمبر 12، اور جو لوگ غائبانہ طور پر اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ غائبانہ یعنی دیکھا نہیں، پروردگار کو سامنے نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور باقی سنا ہے قیامت آئے گی یہ وہ، لیکن اس کے اوپر اتنا غیر متزلزل یقین ہے کہ اس سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو غائب میں اس سے ڈرتا ہے اس کے لیے اجر بھی بے حساب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ احادیث الشیعہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اسحاق بن عمار نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسحاق، خدا سے ڈرو، اس طرح کہ گویا اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو، یعنی اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہو، جبکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ گمان نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر کم از کم یہ تو سوچو، یہ تو حیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تم کافر ہو جاتے ہو، اور اگر جانتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اس کی نافرمانی اور معصیت کا مرتکب ہوتے ہو، تو اس طرح تو تم خدا کو نعوذ باللہ پست ترین دیکھنے والا شمار کر رہے ہو کہ جس کا دیکھنا نہ دیکھنا ایک جیسا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ڈر جانے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ امام کی اس روایت سے ذرا نتیجہ نکالیے گا، ذرا 5 منٹ دیجیے گا، مجھے بھی دینے چاہیے اور آپ کو بھی۔ کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر تیرا یہ عقیدہ یہ ہے اسحاق کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، تو کافر ہے، اور اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن برائیوں سے تو رک نہیں رہا، اور یہ ہوتے ہوئے کہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے ہم برائی میں مشغول ہیں، تو پھر ہم نے اسے بڑا پست معاذ اللہ دیکھنے والا پایا کہ جس کا دیکھنا نہ دیکھنے کا وہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں بھاری کوئی نہیں ہمیں۔ تو اس روایت سے کم از کم ہمیں درس عبرت لینا چاہیے، اور خدا خوفی کا جو امام نے اس روایت میں ایک بنیادی نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، نہیں تم نہیں اس کو دیکھ سکتے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ ایمان رکھنے کے بعد بھی کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی لگے رہو جن کاموں میں الجھے رہو، تو پھر یہ تم نے بڑا پست جانا اس کے دیکھنے کو، معاذ اللہ۔ اچھا جی، داؤد بن کثیر رکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے خدا کے فرمان کہ جو بندہ خدا کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے دگنی جنت ہے کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سن بھی رہا ہے، اور جتنے بھی اعمال اچھے ہوں یا برے انجام دیے جائیں تو وہ ان سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے، یہی عقیدہ ہو کہ وہ برے کاموں کو خوف خدا کے سبب ترک کر رہا ہے، تو یہی مراد اس آیت سے ہے کہ جو مقام پروردگار سے ڈر گیا، اس کے سبب وہ اپنے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکے رکھتا ہے، اس کے لیے دگنی جنت ہے، یعنی دگنا دوہرا اجر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد امام علی ابن حسین علیہ السلام یعنی سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام، یہ یہاں پہ انہوں نے علی ابن الحسنین لکھ دیا ہے، شاید کتابت کی غلطی ہے، یہ امام علی ابن حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص خدا کے عذاب سے نجات پا جائے گا جس کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار دو عالم سارے انسانوں کو جمع فرمائے گا روز قیامت، ان کے درمیان ایک منادی ندا دے گا، آج تم میں سے خدا کے سب سے زیادہ نزدیک وہ اچھا ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا رہا، تم میں سے خدا کا زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کا عمل نیک ہے، جس کا مقام خدا کے ہاں برتر اور افضل ہے، جو عمل زیادہ کرتا ہے یعنی زیادہ عقل مند، جو کچھ خدا کے ہاں اجر و ثواب وغیرہ اس کا مشتاق ہوتا ہے، اور خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم اور قابل عزت وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور اس سے خوف کھانے والا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن شخص خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور ہمیشہ حق پر مبنی گفتگو کرتا ہے، اور انہی سرکار سے منسوب ایک اور روایت ہے کہ مومن وہ یعنی جو خدا سے ڈرتا ہے، مومن کا وہاں لفظ نہیں، کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ خدا کے علاوہ پھر ہر شے سے ڈرتا ہے، یعنی اس کی نفسیات کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، حضرات ائمہ طاہرین علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہر خیر کی اصل
اصل و جڑ ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، اور وہ چیز ہے خوف خدا۔ اچھا جی، حشتم بن واد قدر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے ڈرے گا سب اس سے ڈریں گے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا پھرتا ہے۔ یہ وہی بات آ گئی جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی۔ اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندہ کے اندر دو خوف اور ترس جمع نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنے بندے کے اندر دو امن جمع کروں گا۔ پس جو بندہ دنیا میں مجھ سے ایمان پاتا ہے، اس کے ضمن میں وہ بر معصیت انجام دیتا ہے، روز قیامت اسے ڈراؤں گا عذاب سے، اور جب بھی دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، خوف زدہ رہے گا، تو قیامت میں امان میں رکھوں گا۔ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا جی، میں نے یعنی امام کی خدمت میں عرض کیا کہ قربان جاؤں، کیا آپ کے شیعہ اور پیروکار آپ کے ہمراہ ہوں گے؟ اب یہ سننے والی ہے، یہ وہی جو ابتدائیہ میں گفتگو ہوئی ہے، واہ واہ اور ہائے ہائے اور بالی کڑے، یہ ان کے لیے ہے۔ اب یعنی منسوب تو وہ امام کے شیعہ ہی کرتے ہیں نا سب اپنے آپ کو، ہم بدقسمتی ہے اس مکتب کی کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی اٹھ کے بڑے آرام سے دعویٰ کر دیتا ہے جی میں شیعہ نے علی ہوں۔ خیر، جناب ابو بصیر نے فرمایا کہ قربان جاؤں کہ آپ کے شیعہ اور پیروکار آپ کے ہمراہ ہی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس صورت میں جب ان کے اندر خوف خدا موجود ہوگا اور وہ اس خوف کو سمجھتے بھی ہوں گے، یعنی اس کی وجہ سے خدا کی حکم کی مخالفت نہ کرتے ہوں گے، ہر اس کام سے بچتے ہوں گے جو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے، اور خدا کی اطاعت کرتے ہوں گے، یعنی ہر وہ چیز بجا لائیں گے جس کو بجا لانے کا پروردگار نے حکم دیا۔ آپ شرائط سنتے جائیے، یہ جو منہ پھاڑ کے کہہ دینا نا کہ جناب ایک دفعہ نعرہ حیدری لگا لیا، جہاں تک تم کی آواز گئی تمہاری جنت تمہاری ہو گئی، یہ ہو گیا، زنجیر زنی سے ایک قطرہ خون نکل آیا جنت واجب ہو گئی، رونے جیسی شکل بنا لی جنت واجب ہو گئی، اعمال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ وہ لوگ سنیں جو یہ سن کے جن کے کان پکے ہوئے ہیں اور ذہن اس چیز پہ پختہ ہو گئے ہیں، وہ سنیں۔ امام کہہ رہے ہیں ہاں ہمارے جو پیروکار ہوں گے، شیعہ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ کہ اللہ کا خوف ان کے اندر موجود ہوگا، وہ خوف ان کو ان چیزوں سے روکے گا جن کو نہ کرنے کا حکم ہے شریعت مقدسہ میں، اور وہ خوف اللہ کی اطاعت ان سے کروائے گا، یعنی وہ امور سر انجام دلوائے گا کہ جس کو کرنے کا شریعت مقدسہ میں حکم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہوں، پس جب وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ ہمارے مقام اور درجہ میں ہمارے ہمراہ ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں گے پھر کہاں ہوں گے۔ حسین بن موسیٰ اپنے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے، اور آپ اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ اپنے بابا محمد بن علی، اور آپ اپنے بابا حضرت امام علی ابن الحسین سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے بابا جناب مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ خوف خدا کی حالت میں صبح کرتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اور شام بھی اسی حالت میں یعنی خوف خدا میں کرتا ہے اگرچہ جتنا بھی نیک ہو، چونکہ مومن دو امروں کے درمیان قرار دیا گیا ہے، ایک وہ زمانہ جو گزر چکا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور دوسرا امر جو ہے وہ موت ہے جو نزدیک ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہلاک کنندہ کون سی چیز اس تک پہنچنے والی ہے۔ جی، آگاہ رہو، ہمیشہ اچھی گفتگو، نبی تلی گفتگو کرو تاکہ اس کے ذریعے تم پہچانے جاؤ، اور اچھے کام انجام دو تاکہ اہل خیر بن سکو، صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ جس قدر بھی روابط منقطع کرنے پر تلے رہے، یعنی رشتہ دار تمہارے، لیکن تم صلہ رحمی کرتے رہو، اور اسے عطا کرو جو تمہیں محروم رکھتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کسی موضوع پر عہد باندھا جائے تو اسے وفا کرو، اور جب کہیں فیصلہ کرنے لگے تو ہمیشہ منصفانہ فیصلہ کرو۔ اچھا جی، پھر حارث بن مغیرہ یا ان کے والد یعنی ان دونوں میں سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جناب لقمان نے کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا عجیب چیز تھی، اور سب سے عجیب ترین چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے فرزند کو مخاطب کر کے فرمایا خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر بروز قیامت تمام جنوں ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ وارد ہو جاؤ تو پھر بھی تمہیں عذاب کیا جائے گا، یعنی اس طرح سے ڈرو کہ تمام جنوں انس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ تمہارے پاس ہیں، تمہیں یقین ہو، لیکن پھر بھی تمہیں عذاب میں جانے کا خوف ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جس سے پکڑ ہو جائے، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے، یہ خوف تمہارے دل میں ہو، اس لیول پہ اس حد پہ جا کے اللہ سے ڈرو، اور خدا سے اس حد تک امید رکھو کہ اگر تمام جنوں انس کے گناہ لے کر بروز قیامت داخل ہو جاؤ تو تم پر رحم کھا کے بخش دے گا، یعنی ڈرو کہ پوری دنیا سے زیادہ تم نیک ہو، لیکن پھر بھی یہ ڈر تمہارے اندر ہو کہ اللہ جانے کو ایسی بات، کوئی ایسا بول، کوئی ایسا عمل جو ان سب کو ضائع کر دے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ ڈرو اس سے، اور اللہ سے امید اور اس کی بخشش اور رحمت پہ اس قدر امید رکھو
کہ تمام جنوں ان کے گناہ لے کر بھی میں جاؤں گا تو اللہ کسی ایک نیکی یا اپنی رحمت اور فضل کے صدقے مجھے بخش دے گا۔ تب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا محترم نے فرمایا ہر مومن کے قلب میں دونوں موجود ہوتے ہیں، دو نور موجود ہوتے ہیں، ایک نور خوف خدا کا اور دوسرا نور امید کا، اگر دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں بالکل برابر ہی ٹھہریں گے۔ ابو حمزہ سمالی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا سے اس طرح امید رکھو کہ وہ تمہاری امید کو معصیت پر جاری نہ فرمائے، اور خدا سے اس طرح ڈرو کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ قرار دے۔ اچھا جی، یہ کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، ابھی کچھ اور بھی روایات ہیں ضمن میں، انشاءاللہ اپنے کسی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو چیزیں مجھے محسوس ہوئی ہیں، یعنی وہ درس والے سے ہٹ کے، کہ لوگ مہنگائی کے بہانہ لگا کے اتنی مہنگی کتابیں دے رہے ہیں جی، یعنی یہ کتاب جو آپ کے سامنے ابھی جس میں سے پڑھ کے پیش کیا جا رہا ہے یہ تقریباً 900 روپے کی انہوں نے دی ہے، اور کتابت کی غلطیاں، پیش زبر، نقطوں کی اتنی غلطیاں ہیں کہ مفہوم ہی بدل جائے، نام ہی بدل جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ان لوگوں کو خدا خوفی، یعنی خدا خوفی ہی ہم اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے جنہوں نے کتابوں کو صرف پیٹ بھرنے کا اور کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کہ خدا کے بندوں، پروف ریڈنگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پروف ریڈنگ اور کس کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ امام علی ابن حسین ہے یا امام علی ابن حسنین ہے، اور پھر یہاں ابو حمزہ سمالی کو تم نے ابو حمزہ نمالی لکھا ہوا ہے جی۔ اور اسی طرح اوپر میں نے روایت پڑھی کہ میرے بابا محترم نے فرمایا ہر مومن کے قلب میں دو نو، اب نور کو انہوں نے دو نو سپیس دے کے لکھا ہوا ہے، اور آگے پھر اس کی آگے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دو نور ہیں، کہ ایک نور خوف خدا ہے، دوسرا نور امید کا۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی، صرف مطلب ہلکے سے ہلکے پیپر لگا کے بغیر تصدیق کروائے چھاپی جاتے ہیں، پیسے کمائی جاتے ہیں، چھاپی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف بھی متوجہ کرے۔ درس آپ نے سن لیا جی خوف خدا کے والے میں کہ میرے امام کیا فرماتے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ کس طرح سے جنت میں اہل بیت کے ساتھ یا آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ آخر پر وہی دعوت فکر، وہی نتیجہ، اور وہی اصلاح نفس کے حوالے سے اور اصل شیعت کی طرف قدم بڑھانے کے حوالے سے پیغام کہ خدا کے واسطے مکتب کو خود پڑھیے، قرآن پڑھیے ترجمہ کے ساتھ، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، اور اس طرح کی جو مستند اور متواتر احادیث پہنچی ہیں جو ہماری اصلاح کرتی ہیں، جو قرآن کے خلاف نہیں جاتی، کہ قرآن ہمیں اللہ کی اطاعت سکھائے، اللہ سے مانگنا سکھائے، اور کچھ روایات ایسی ہوں کہ جو کہیں کہ اس سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو بھی پڑھیں اور خود پڑھیں، خود دیکھیں، اپنا سننے کا معیار بدلیں۔ جب آپ ان چیزوں کو خود پڑھیں گے تو جو بندہ آپ کے گھر آتا ہے مجلس پہ سیدھا ممبر پہ نہیں جاتا، پہلے آ کے وہ ماشاءاللہ مانڈو شریف کرتا ہے جی، جاتے وقت بھی کرتا ہے، تو جب وہ مانڈو شریف کر رہا ہو تو اس کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہ سننا ہے، ہمیں خوف خدا بتائیں آئمہ نے کیا بتایا ہے، ہمیں وہ اعمال بتائیں جو آئمہ کا قرب کا اور شفاعت کا قیامت میں ذریعہ بنیں گے۔ ہمیں صرف آپ نے جناب قصے کہانی اور ہمارا لہو نہیں گرمانا، ہمارا تھوڑا سا روح اور ضمیر بھی تڑپانا ہے۔ تو جب وہ مانڈو شریف کر رہا ہوگا تو اس وقت تھوڑی توجہ بھی آپ کو حاصل ہوگی اس کی، تو اس کو یہ لازمی کہیں، جب تک آپ سننے کا معیار نہیں بدلیں گے یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ وہ اپنے پڑھنے کا معیار بدلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن والے بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔